امید کا بیج کبھی کبھی زندگی کا رخ ایک چھوٹے سے بیج سے بدل جاتا ہے۔ ایک دور دراز گاؤں میں زینب اور بشیرہ زندگی کے نشیب و فراز دیکھ چکے تھے۔ برسوں کی دعاؤں کے باوجود ان کے گھر میں ننھا مہمان نہ آیا۔ ان کا چھوٹا سا مکان مٹی کا تھا اور اس کی چھت پر ٹوٹے پرانے کپڑوں کی چادریں لگی تھیں جو بارش میں ٹپکنے لگتی۔ زینب روزانہ جھاڑو لیے جھونپڑی صاف کرتی اور بشیرہ کھیتوں میں دن بھر مزدوری کرتا۔ شام کو تھکا ہارا واپس آتا، مگر زینب کی مسکراہٹ دیکھ کر تھکن کو بھول جاتا۔ ایک دن جب باورچی خانہ خالی ہو گیا، زینب نے کہا، اگر ہم اپنے ہاتھوں سے سبزیاں اگائیں تو کم از کم بھوک سے تو نجات ملے گی۔ یوں انہوں نے آنگن کے کنارے ایک چھوٹا سا باغ بنایا اور بینگن کے بیج بوتے چلے گئے۔ حصہ دو۔ فقیر اور وعدہ چند دن بعد زینب لکڑیاں لینے جنگل کے رخ چل پڑی۔ درختوں کے سائے تلے اسے ایک فقیر ملا جس کی آنکھوں میں غیر معمولی روشنی تھی۔ اس نے جامنی رنگ کے ایک بیج کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ بیج تمہاری دعاؤں کا پھل ہے، اسے محبت سے سنبھال کر بو۔ زینب چونک کر بیج لے آئی اور بشیرہ کو دکھایا۔ بشیرہ مسکرایا اور بولا، بس ایک رنگین بیج، کیا جادو ہوگا اس میں؟ زینب نے ٹھہر کر جواب دیا، جتنا یقین ہوگا اثر اتنا ہی گہرا ہوگا۔ حصہ سوم۔ حیرت انگیز نمو ہفتوں میں دیگر پودے تو معمولی سلامت رہے، مگر ایک پودا سب سے نمایاں تھا۔ اس کی شاخیں گہری جامنی، پتے چوڑے اور چمکدار۔ روز بروز یہ پودا بڑا ہوتا گیا۔ ایک صبح بشیرہ نے کہا، آج بینگن نکالتے ہیں، ہے شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ جب اس نے پختہ بینگن کو توڑا تو باقی سب سے کہیں بڑا اور تابناک نکلا۔ جیسے ہی اس نے بینگن کو ٹچ کیا، روشنی کی ایک کرن پھوٹی اور کسی نے آواز دی، رکو۔ حصہ چہارم۔ بینگن کی شہزادی بینگن کا چھلکا آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور اندر سے ایک ننھی لڑکی نمودار ہوئی، جامنی دوپٹے میں ملبوس، سبز آنکھیں اور چمکدار چہرہ۔ اس نے مدھم آواز میں کہا، ماں، ابا۔ زینب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ اس نے لڑکی کو گود میں اٹھایا اور بشیرہ نے بھی مسکرا کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ انہوں نے اسے اپنا بیٹا سمجھا اور نام رکھا نور۔ حصہ پنجم۔ جادوئی اس رات نور کے صرف قدم زمین پر پڑتے ہی سبز نغمے بکھر جاتے۔ جہاں وہ ہنستی وہاں پھول کھل اٹھتے۔ بیمار صحتیاب، بزرگ پر سکون اور بچوں کے چہروں پر خوشی جاگ اٹھتی۔ گاؤں والے اسے جادوئی شہزادی کہتے، مگر وہ بس اپنے ماں باپ کے ساتھ معمولی سی بچی بن کر رہنا چاہتی تھی۔ ہر صبح وہ اپنے باغ میں کھیلتی، پودوں سے سرگوشیاں کرتی اور رات کو زینب کی گود میں سو جاتی۔ آخری باب۔ راز کا انکشاف۔ ایک رات نور نے زینب سے سرگوشی میں کہا، ماں، میں عام نہیں، لیکن میری روح آپ دونوں کے پیار سے بنی ہے۔ جب تک ایمان، دعا اور محبت ہے، میں یہاں رہوں گی۔ زینب نے گرمجوشی سے اسے گلے لگایا۔ نور صرف ان کی بیٹی نہیں بلکہ پورے گاؤں کی روشنی بن چکی تھی۔ ایک چھوٹا جامنی بیج جسے لوگ معمولی جانتے تھے، آج پاکیزگی اور شکرگزاری کی علامت بن گیا تھا۔ یہی تھا بینگن کا راز۔